قربانیاں ہوتی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا، نہر کیا بس اس کی جان نکل گئی، آگے کاٹنے کا ذکر ہے ہی نہیں، اور نہ وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت عام ہو چکا ہے، تین جگہ سے کاٹنا، تین جگہ سے نہیں ہے۔ نہر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک جگہ سے حلق کے اندر چھری کو یا نیزے کو لگایا جائے اور وہ خود بخود اس کی جان نکل جائے گی، سارا خون نکل جائے گا اور خود بخود گر جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں یہ بات بھی وضاحت کر دی ہے، عید کے دن قربانی کر سکتے ہیں، عید سے اگلے دن قربانی کر سکتے ہیں، عید سے اس سے اگلے دن قربانی کر سکتے ہیں، اس سے بھی اگلے دن، یعنی عید کا دن ایک دن ہو گیا، 11، 12 اور 13، یہ 3 دن 13 کی مغرب تک جب تک 14 کا چاند نظر نہیں آتا ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کا دن اور دوسرے 11 اور 12، یہ نہیں ہے صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی واضح وضاحت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحوا یوم الضحیٰ، تم قربانی کرو کس دن؟ عید الاضحیٰ کے دن۔ فما بقی فعلیکم ثلاثۃ ایام، جو اس کے علاوہ ہے تمہارے اوپر 3 دن ہے، 3 دن بتلائیں۔ ایک تو اس کی تو ایک چیز کی وضاحت کر دی کہ تم قربانی کرو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم قربانی کرو بعد ما باقی علیکم ثلاثۃ ایام، جس کے بعد تمہارے پاس باقی ہیں ثلاثۃ ایام، 3 دن، 11، 12 اور 13۔ ان 3 دنوں کے اندر یعنی قربانی کے مکمل اور جو شریعت کے اندر ایام ہیں وہ 4 دن ہیں، ایک عید کا دن، 3 دن اس کے بعد جو شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب قربانی کرتے ہیں بعض دفعہ ہم خیال نہیں کرتے کہ ہم جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ایک جانور کھڑا ہوا ہے اسی کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اس کو چھوڑیے، اس سے آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے اپنے نیزے کو یا چھری کو کسی جانور کے سامنے تیز نہ کرے، کسی کے سامنے لے کر کے نہ آئے، تاکہ تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، ایک موت اسے ڈرا کے تم نے مار دیا، دوسری تم نے جو ذبح کیا وہ موت۔ قربانی کے جانور کو شریعت کے اندر یہ ہے اس کے سامنے چھری کو نہ لایا جائے، کسی دوسرے جانور کے سامنے قربانی کو نہ کیا جائے، جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ یقیناً ان کا دل روتا ہے، جس طرح انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کی تکلیف کو سمجھتا ہے، انسان کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، دوسرے آدمی کو پتا ہے کہ اگر میری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف محسوس ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جانور بھی اپنے دوسرے جانور کی تکلیف کو سمجھتے ہیں کہ اس کی گردن کے اوپر چھری چل رہی ہے۔ اور یقیناً آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے اور دوسرا اونٹ سامنے کھڑا ہو کر رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اگر ہم ہی نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات، جب ہم نے قربانی کرنی ہے سب سے پہلے قربانی کرنے والے بندے کو نمازی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ تصور بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، حالانکہ یہ قربانی کے لیے شرط ہے، اس بندے کو نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ جو بے نماز ہے، نماز کو ادا نہیں کرتا، وہ قربانی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور بات، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ طریقہ کار صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ